عزا کے سلسلے کو شروع کیا اور اب اس دنیا میں نہیں ہیں، ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت کر دیجیے۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المنعم المنان الظاہر فی کل شیء بالبینۃ والبرہان والباطن لکل شیء بالإحاطة والسلطان والمتكلم بلا جوارح في التوراة والإنجيل والزبر والفرقان، والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن، النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البطي الأبطهي الطهامي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، معلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عليا ولي الله صلوات محمد علیہ۔ میں نے اذان بھی دے لی تاکہ جو لوگ باہر ہیں ان کو معلوم ہو جائے کہ نماز محبت حسین شروع ہونے والی ہے۔ اس مرتبہ نہ جانے کیوں پہلی محرم سے میں کلمہ ہی پڑھتا چلا جا رہا ہوں، اور اس وقت میری گفتگو کا موضوع ہے اب عبادت اور عزاداری۔ اب یہ کہ یہ نتیجہ ہم آپ مل کے اخذ کریں گے کہ عزاداری اور عبادت میں کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے، عبادت کس طرح قبول کی جاتی ہے، اور عزاداری کس طرح عبادتوں کا سہارا بنتی ہے۔ کلمہ کیا ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ میں تو بار بار کلمہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر ہم نے کسی کو کلمہ پڑھتے نہیں سنا تو وہ کافر ہے، تو میں احتیاطاً کلمہ پڑھ لیتا ہوں کہ کہیں لوگ مجھے بھی کافر نہ کہہ دیں۔ سب سے بڑا الزام
ابو طالب پر یہی ہے کہ سب کچھ ان کی خدمتیں رسول کے سلسلے میں صحیح، مگر ہم نے کلمہ پڑھتے نہیں سنا تھا، جنہوں نے ٹھیک سے کلمہ یاد نہیں رکھا۔ تو خیر احتیاطاً میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ کلمہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ لا الہ، کوئی خدا نہیں الا اللہ، اللہ کے علاوہ۔ اللہ ایک ہے یہ کافی نہیں ہے، پہلے جھوٹوں سے انکار کر لو، ان سے بے تعلق ہو جاؤ۔ جھوٹے خداؤں سے اپنے تعلقات ظاہر نہ ہوں، اور ظاہر ہوں تو اس طرح کہ تم ان سے بیزار ہو، تم انہیں پسند نہیں کرتے ہو۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ اس کا سبب ہے نمرود نے بھی خدا ہونے کا دعویٰ کیا، فرعون نے بھی خدا ہونے کا دعویٰ کیا، شداد نے بھی خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ نمرود سے اظہار بیزاری ضروری ہے، شداد سے اظہار بیزاری ضروری ہے، فرعون سے اظہار بیزاری ضروری ہے۔ جب یہ یقین ہو جائے کہ ہم نمرود کے بھی مخالف ہیں، شداد کے بھی مخالف ہیں، ایک صلوات پڑھیں بابا جانا۔ بھائی آپ لوگ جو نوجوان ہیں ذرا آگے آئیے، بچوں آگے، علیکم السلام، تشریف اور آگے کس کو؟ تو نوجوانوں سے گزارش ہے، اب جب مردانی مجلس میں آؤ تو مردوں کی طرح بیٹھو۔ اجازت اجازت اجازت۔ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ میں علماء تشریف لانا شروع ہو گئے ہیں، میں جاہل طالب علم ہوں، اور تقریباً 10 برس سے میں نوجوانوں اور بچوں کے لیے مجلس پڑھ رہا ہوں، بزرگوں کو تو سب ہمارے علماء سے معلوم ہو چکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے توجہ سے مجلس سن لی تو 1 گھنٹے میں مجلس مکمل ہو جائے گی، اگر آپ نے دھیان نہ دیا تو 60 منٹ لگیں گے۔ یہ بھی آپ کی ذمہ داری سننے کی ہے۔ ایک بات میں اور اعلان کر دوں کہ میں سماعتوں کے قبرستان کا متولی نہیں ہوں۔ میں نے زندہ لوگوں کے سامنے زندہ امام کے سائے میں مجلسیں پڑھی ہیں، جاگتے ہوئے مجمع کا عادی ہوں۔ اگر آپ جاگیں گے تو میں بھی جاگوں گا۔ اور کچھ لوگ بڑے لوگ ہیں، ان کو حق ہے، میں چھوٹا موٹا آدمی ہوں، میں واہ واہ کے لیے مجلس پڑھتا ہوں، فضائل پڑھتا ہوں تو دل چاہتا ہے کہ تعریف ہو۔ دیکھیے جو بیٹھے ہیں ان کا وقت بھی ضائع نہ ہو، جو نہیں آئے ہیں ان کا انتظار بھی ہو جائے۔ اتنی دیر میں ایک پانی کی بوتل اور گلاس بھی آ ہی جائے گا، آنے والی چیزیں آ جاتی ہیں۔ دیکھیں جس کو پانی ہے یہاں، دیکھیے حق کے راستے پر جسے آنا ہوتا ہے وہ دور سے آ جاتا ہے، جسے بھاگنا ہوتا ہے اس کو نبی خود ہٹا دیتے ہیں۔ تو یہ تو ہے حق کا راستہ۔ اب میں واہ واہ کیوں سننا چاہتا ہوں، مصائب میں آنسو کیوں آپ کی آنکھوں سے میں دیکھنا چاہتا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے میں نے مجلسیں پڑھنا شروع کی مجھے علی کے چاہنے والوں نے بلایا۔ ابن ملجم کے خاندان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو علی کے چاہنے والے جب علی کے فضائل سنیں گے تو داد دیں گے، جب علی اور اولاد علی کے مصائب سنیں گے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہیں گے۔ تو میرا تجربہ وہاں محدود ہے، علی والوں ہی تک محدود ہوں، اور چاہتا بھی ہوں کہ علی علی کرتے ہوئے زندگی گزر جائے اور آخری لفظ منہ سے جو نکلے وہ یہ علی ہو اور پھر دم نکل جائے۔ یہی اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے۔ میں کلمہ پڑھا ہے میں نے، کوئی اللہ نہیں ہے، وہی احد ہے، وہی صمد ہے، وہی فرد ہے،
وہی واحد ہے، وہی وکیل ہے، وہی جبار ہے، وہی قہار ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، وہی غفار الذنوب ہے، وہی تواب ہے، وہی وہاب العطایا ہے، سب کچھ اللہ ہے۔ اب یہ کہ رسول آدم بھی تھے، نوح بھی تھے، ابراہیم بھی تھے، موسیٰ بھی تھے، عیسیٰ بھی تھے، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد خدا کے رسول ہیں۔ ہمیں آخری رسول کو آخری رسول تسلیم کرنا ہے۔ رسول نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آخری نبی، آخری رسول، آخری آواز، آخری سلسلہ وحی، آخری کتاب، آخری شریعت، دین کی تکمیل ہونے میں کچھ وقت باقی ہے اور اسی کے زمانے میں دین کامل ہوگا، پھر سب کچھ مکمل ہو جائے گا۔ یہی ایک رسول ہے، اس کے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا، یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد خدا کے رسول ہیں۔ ہم آپ گھر سے نکلے، کسی میت میں کچھ لوگ جا رہے تھے، پوچھا یہ کس کی میت ہے؟ ان کا کہ یہ فلاں مسجد میں اذان دیتے تھے، بیچارے مؤذن تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ کہا چلو چھوڑو، اپنا کام روک دیا، کندھا دینے مؤذن کے میت ہے۔ ہم نے مؤذن کی میت قبر میں اترتے دیکھی، قبر کو بند ہوتے دیکھا، اپنے گھر واپس چلے گئے۔ پھر اذان کا وقت آیا تو آواز بدلی ہوئی تھی، مگر کہا یہی جا رہا تھا کہ محمد خدا کے رسول ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ مؤذن مرتا ہے، رسول نہیں مرتا۔ محمد خدا کے رسول ہیں، جب ہیں تو پھر ہیں۔ وہ قادر مطلق ہے، اس نے رکھا ہے تو ہیں۔ وہ مالک موت و حیات ہے، اس نے حیات کو ان کے دروازے پر سجدہ کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اس نے موت کو ان سے دور رکھا ہے۔ اب یہ کہ ایک مصرع پڑھا جاتا ہے کسی کی موت کی خبر سن کے، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا۔ یہ مصرع میری سمجھ میں نہیں آتا، میں امتی ہوں رسول کا۔ کون کہتا ہے کہ احمد مرسل نہ رہے؟ تم ہی کہہ رہے ہو احمد مرسل نہ رہے۔ کسی نے کہا میں مسلمان بننا چاہتا ہوں تو اسے بھی یہ کہنا پڑے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد خدا کے رسول ہیں۔ ارے بھائی اگر یہ مر گئے ہوتے تو تھے ہوتا۔ میرے والد تھے، میرے چچا تھے، میرے دادا تھے، میرے دادا کے والد تھے، ان کے والد تھے، مر چکے ہیں لہذا تھے۔ میں ہوں اس لیے کہ آپ کے سامنے ہوں۔ جب میں مر جاؤں گا تو کوئی نہیں کہے گا کہ آغا روئی ہیں، یہی کہا جائے گا تھے، بات ختم ہو گئی۔ بات صرف اتنی ہے کہ کہنے والے جو کہہ رہے ہیں وہ زبان سے کہہ رہے ہیں، ذہن سے نہیں کہہ رہے ہیں۔ ذہن سے کیوں نہیں کہہ پا رہے ہیں؟ کیونکہ جو رٹوا دیا گیا ہے وہ یاد ہو گیا ہے، مفہوم کی گہرائی روح تک نہیں پہنچی ہے۔ ہم سے زیادہ رسول کا ماننے والا نہ کوئی تھا نہ کوئی ہوگا، کیونکہ ہم نے رسول کو ایک محفوظ سلسلے سے مانا ہے۔ ہم نے حسین کے ذریعے رسول کو مانا ہے، ہم نے علی کے ذریعے رسول کو مانا ہے، ہم نے ابو طالب کے ذریعے رسول کو مانا ہے۔ ہم نے ان کے ذریعے رسول کو نہیں مانا ہے جو رسول کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ ہم نے ان کے ذریعے رسول کو مانا ہے جو خطرے میں رسول کو گھیر کے بیٹھ جاتے تھے۔ تو اگر ہم رسول کے نہ ہوئے تو ہم کسی کے نہیں ہوں گے۔ پھر ہمارا سجدہ بھی سجدہ رائگاں ہوگا، اور پھر مفکر اسلام، فیلسوف مسلمانہ نے بر صغیر اور وغیرہ وغیرہ، علامہ اقبال جن کو اسلام کا شاعر مانا جاتا ہے، بہرحال کاظمی صاحب موجود ہے،
ابھی مسلمہ بھی ہونا ہے. شکوے کی للک بتاتی ہے کہ برہمن زیادہ ہے، اور جواب شکوہ میں جو تھکن ہے وہ بتا رہی ہے کہ اخلاقاً جواب دیا گیا ہے. تو بہرحال انہوں نے جو بھی نماز پڑھی ہو، ان کا ایک مصرع ہے، 2 مصرے ہیں ان کے، کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. تو یہ تو حکم اذان تھا، سنا دیا، لوگوں کو اذان یاد ہو گئی. اب دیکھیے میں نے یہاں تک کہ تو انتظار کر لیا، اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں انتظار کر سکوں. اب میں اسپیڈ پکڑ رہا ہوں. اب اگر کچھ لوگ نہ متوجہ ہوں تو ابھی ان کی اپنی ذمہ داری ہے. میں نے اخلاق کی حدیں 5-7 منٹ 8 منٹ گزار دیں. ایسا ہوا کہ رسول نے کہا کہ چچا میں چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو اس دین کی تبلیغ کروں جو مجھ پر نازل ہو چکا ہے. نہیں، بات یہاں سے نہیں شروع کروں گا، بات یہاں سے بھی نہیں شروع کروں گا. اور پیچھے چلیے. عبداللہ علیہ السلام کی وفات ہو گئی. اس کے بعد ایک روز جبرائیل آئے اور ابو طالب سے کہا کہ تمہاری بیوہ بھاوچ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی بھاوچ کو اپنے گھر میں لے آؤ، وہ بچہ تمہارے گھر میں پیدا ہو. میں کوئی اختلافی بات نہیں کہی. میں نے، مجھے کچھ لوگ بدنام کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ خدا نخواستہ میں صحابہ کو برا کہتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں. میں نے کبھی کسی صحابی کو برا نہیں کہا، کبھی کسی برے کو صحابی نہیں کہا. میں قطعاً مجرم نہیں ہوں. بدنام کرنے والے جو چاہے کہیں، میرے اوپر خواہ کے الزامات. میں بہت محتاط آدمی ہوں، اور یہ فرش اعضاء ہے. مسجد کے دروازے صرف مسلمانوں کے لیے کھلے ہوتے ہیں، فرش اعضاء کے دروازے ہر فرقے کے لیے، ہر مذہب کے انسانوں کے لیے کھلے ہوتے ہیں. اسی لیے جو اس مدرسے میں پلتا بڑھتا ہے وہ اپنے دستخط کرنا نہ جانتا ہو لیکن اپنا مذہب جانتا ہے. 12 امام ہیں، 12 برس کے بچے سے پوچھئے گا، 12 اماموں کی تاریخ ولادت بتا دے گا، 11 اماموں کی تاریخ شہادت بتا دے گا. اور اس مدرسے سے جو ہٹتا ہے فرش اعضاء کے، 80 برس کے بوڑھے سے پوچھئے کہ 4 اماموں کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات بتا دے، تو کہے گا کتابیں دیکھ کے بتاؤں گا. تو یہاں سے ہمیں بہت کچھ ملا ہے. ہم علماء تک بعد میں پہنچے، ماں کی گود سے ہمیں کچھ ملا. پھر اس کے بعد فرش اعضاء باپ کی انگلی پکڑ کے آئے. تو سماعتیں جاہل نہیں ہیں، ہماری روحیں جاہل نہیں ہیں، ہمارا ذہن جاہل نہیں ہے. ہاں، اب جناب ابو طالب اپنے گھر سے نکل کے جناب آمنہ کے گھر پہنچے. علماء بیٹھے ہیں، یہ حوالے ان سے لیجئے گا، میں حوالے ان حضرات کے حوالے کر رہا ہوں، اور اعتراض مجھ پر کیجئے گا. میں صرف اعتراض کرواتا ہوں اپنے پر، اور مجھے اچھا لگتا ہے. کبھی کسی مردے پر اعتراض نہیں ہوتے، زندگی پر اعتراض ہوتا ہے. تو جب تک کہ مجھ پر اعتراض نہ ہو، مجھے احساس ہونے لگے گا کہ میں شاید اس دنیا میں نہیں رہا. تو اعتراض مجھ پہ ہونے دیجئے. لیکن میں یہ بات ضرور کہہ رہا ہوں کہ اب 65 سال مکمل کر کے 66 سال میں آ گیا ہوں. کبھی کبھی میرے منہ سے ہذیان نکل جاتا ہے تو کوئی برا نہ مانے. اچھا، اب یہ بات ہو گئی. ایک صلوات ایسی پڑھ دیے کہ مجھے یقین آ جائے کہ سردی آپ پر اثر نہیں کر رہی ہے. کاظمی صاحب، یہ مائک کا رخ ادھر کر دیا تاکہ سن کے کچھ لوگ آئیں کہ مجلس شروع ہو گئی. اور کیا علاج ہے؟ بعد میں بند کر دیں. یا علی اللہم میرا کام کسی کا دل دکھانا نہیں ہے، میرا کام کسی کو برا کہنا نہیں ہے. میں اس کی امت میں ہوں جو صاحب خلق عظیم ہے، جو دعائیں دینے والا ہے. اگر کسی کو میں برا کہتا ہوتا تو روز نماز میں 5 وقت
اہدنا الصراط المستقیم نہ کہتا، اہدنا الصراط المستقیم کہتا، مجھے ہدایت کر۔ ہم سب کو ہدایت کر کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں جو بہکے ہمیں وہ بھی صراط المستقیم پہ چلے جائیں۔ جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہوں کیونکہ قرآن میں آیت بھی یہی موجود ہے۔ اب ابو طالب جب پہنچے جناب آمنہ کے دروازے پہ جا کے سلام کیا تو جناب آمنہ نے کہا کہ ابو طالب کیا جبرائیل نے خدا کا وہ پیغام تم تک پہنچا دیا جو مجھے پہنچا چکے تھے؟ کہا جی ہاں میں آ گیا آپ کو لینے۔ اب یہ علماء بتائیں گے آپ کو، وہ حلیمہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، حلیمہ دائی بہت یاد آتی ہے لوگوں کو، وہ جناب آمنہ کی جہیز میں آئی تھی، کنیز تھی، جناب آمنہ کے والد کی خریدی ہوئی تھی اس لیے محترم کہ رسول کو دودھ پلایا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اب سامان حلیمہ نے اٹھایا، آگے آگے ابو طالب، پیچھے پیچھے حجاب میں، مکمل حجاب میں جناب آمنہ صاحب شریعت کی ماں ہیں، یہ اس کی ماں ہیں جس کا کلمہ پڑھ کے پردہ کرنے والیاں پردہ سیکھیں گی۔ آج تک تاریخ میں اس خاندان کی کسی خاتون کا حلیہ نہیں ملا۔ حجاب بنی ہاشم میں عہد ابراہیم سے چلا آ رہا تھا، وہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا، ظاہر ہے کہ میں بقراتیت کرنے نہیں آیا ہوں، مجلس پڑھنے آیا ہوں۔ تو اب ملاحظہ فرمائیے گا، جناب آمنہ آئیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سارے مسلمان مورخوں نے، راویوں نے لکھا ہے کہ ابو طالب کے گھر میں رسول پیدا ہوئے، ابو طالب کے گھر میں رسول پیدا ہوئے، ابو طالب کے گھر میں رسول پیدا ہوئے، ابو طالب کے گھر میں رسول پیدا ہوئے۔ جاگیے میں کیا کہہ رہا ہوں، ہمارے لیے تو 14 برابر ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ رسول سب سے افضل ہیں۔ تو اب یہ بتاؤ بھائیو کہ وہ گھر زیادہ تعظیم کے قابل ہے جس میں رسول پیدا ہوئے، یا وہ گھر زیادہ تعظیم کے قابل ہے جس میں علی پیدا ہوئے؟ جس گھر میں علی پیدا ہوئے اس کا طواف تو سب کر رہے ہیں، جس گھر میں رسول پیدا ہوا اس کا پتہ کسی کو معلوم ہی نہیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ملاؤں نے امت محمدیہ کو بہکایا۔ یہ پوری ذمہ داری علماء کی نہیں کہ بات کر رہا ہوں، علماء تو ہر فرقے کے سچائی جانتے ہیں، کچھ مجبور ہیں، سچ سب کو معلوم ہے، جو عالم ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ اسے سچائی نہ معلوم ہو، مجبوریاں الگ الگ ہوتی ہیں۔ ہم آزاد ہندوستان کے آزاد نواسی ہیں، ہمیں وہ مجبوریاں نہیں ہیں۔ اگر ہم کسی شیخ یا بادشاہ کے دباؤ میں ہوتے تو شاید ہم بھی مجبور ہوتے، یا کہیں سے گرانٹڈ ہوتے تو مجبور ہوتے، کہیں سے ایڈڈ ہوتے تو مجبور ہوتے، کسی کے ٹکڑے توڑ رہے ہوتے تو مجبور ہوتے۔ مجبور ہم بھی ہیں، جس کے ٹکڑے توڑ رہے ہیں اسی کا نام لے رہے ہیں، ہمیں حسین کی خیرات مل رہی ہے یا حسین کہہ رہے ہیں۔ اب یہاں پر قاضی صاحب مجھے اپنا ایک شعر یاد آ گیا، حالانکہ اپنے شعر سنانا نہیں چاہیے، لیکن چونکہ آپ ہیں اس لیے سنا دیتا ہوں، شعراء سے معذرت اجازت ہے۔ خدائے رزق تیری روٹیوں کو میرا سلام، خدائے رزق تیری روٹیوں کو میرا سلام، تیرے حسین کی خیرات کھا رہا ہوں میں۔ حسین سے اتنا مل جاتا ہے سال بھر میں کہ بچے پل گئے، اولاد بھی حسینی سے ملی، اور شاید میں بھی اپنے ماں باپ کو حسینی سے ملا ہوں، شاید نہیں، یقیناً۔ آج لفظ بقاتی کا مطلب کیا ہے؟ ولایت علی کے حوالے سے پہچانا جا رہا ہوں، تو میں اگر تقیہ بھی کر دوں تو بھی بیکار ہے میرے لیے، کیونکہ ولادیت ایسی ہے، شجرہ ایسا ہے کہ ہر فرقے کو علماء تو شجرے سے واقف ہیں، میری مجبوری ہے، تو میں کیا کروں اپنے آپ کو چھپا کے۔ اب جیسا بھی ہوں بہرحال لیکن یہ کہ طالب علم ہوں، علماء کی اولاد ہونا اور ہے، علماء کا لباس ہونا اور ہے، میں ایک جاہل طالب علم، ادنا طالب علم تھا، ہوں اور شاید رہوں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کہ میں یہ جانتا ہوں کہ نبی کون تھے۔ بچوں تم سے میں ایک بات پوچھ رہا ہوں کہ تمہارے گھر میں رحل بازار سے آتی ہے تو پہلے پاک کیوں کی جاتی ہے؟ مسلمان ہی تو رحل ہدیہ دیتے ہیں، غیر مسلم کی دکان پر، سردار جی کی دکان پر تو قرآن کی رحل ملتی نہیں، کسی پارسی کی دکان پر تو قرآن کی رحل ملتی نہیں، کسی عیسائی کی دکان پر تو قرآن کی رحل ملتی نہیں۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ چونکہ قرآن پاک رکھنا ہے
تو پاک رحل پر رکھا جائے گا. پاک چیز کو نجس چیز پر یا مشکوک چیز پر نہیں رکھا جائے گا. خدا نے پاک رسول کو پیدا کیا، وہ رسول جس پر ولادت کے بعد بھی غسل نہیں تھا، غسل ولادت سے بالاتر تھا جو رسول. تو کیا اس پاک رسول کو خدا چاہے گا کہ نجس گود میں پل جائے؟ ہم تاج کمپنی کا چھپا ہوا قرآن نجس رحل پر نہیں رکھتے کہ کہیں ہم پر عذاب نہ نازل ہو جائے. اور کیا رسول پاک کسی کی نجس گود میں نعوذ باللہ چلا جائے گا؟ ابو طالب کی رحل، ابو طالب کا وجود ایک ایسی رحل ہے جس پر ایک کتاب کھلی رکھی ہے. ادھر دیکھیے تو قرآن ہے، ادھر دیکھیے تو نہج البلاغہ ہے. ابو طالب تمہاری گود کو میرا سلام، تمہاری گود کو میرا سلام. جس کو پال دیا کوئی مسلمانوں کا نبی بن گیا، کوئی نصیری کا خدا بن گیا، کوئی غدیر کا مولا بن گیا. ایسی متبرک، ایسی بابرکت گود تو دیکھی نہیں. کیا گود تھی. اب بات آئی یہاں پر کہ حسین، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی قربانی کیوں نہ دیتے، کس گود کے پلے تھے. یہ کریٹ دیکھیے، اب مولانا کی تعریف ہو یا قبلہ کعبہ کی تعریف ہو تو میں کہہ دوں ارے بھائی گھر کا ماحول اچھا تھا، عالم دین نہ ہوتے تو کیا ہوتے. یعنی ان کا سارا کریڈٹ ختم کر دیا ذاتی جوہر ختم کرنے کے لیے. ارے بھائی ماں باپ نے، ایماندار ماں باپ تھے، نمازی تھے، روزے دار تھے، عبادت گزار تھے. بچے کو تقوی کے ماحول میں پرورش ملی، بچہ عالم دین ہو گیا. اب یہ نماز نہ پڑھائیں گے تو کون پڑھائے گا؟ ماحول ہی ایسا ملا. اس کا مطلب ان کا ذاتی شرف کچھ نہیں ہے. بڑے میٹھے لہجے میں کہا گیا ارے حسین ایسی قربانی کیوں نہ دیتے، کس گود کے پلے تھے. ہم اس گود کو سلام کرتے ہیں جس میں حسین پل کے حسین بنے. تم اس گود کو سلام کرو جس میں نبی پل کے نبی بنے. اگر کریڈٹ گود کو جاتا ہے تو نبی تمہارے اعتبار سے حسین سے افضل ہیں، تو وہ گود زیادہ احترام کے قابل ہے جس میں پلنے والا آخری نبی بنا، آخری رسول بنا. حسین صاحب شریعت نہیں تھے. قرآن نبی بنازل ہوا تھا، حسین بنازل نہیں ہوا تھا. ہاں حسین نے شہادت کے بعد نو کے سنا سے قرآن سنا کے یہ بتا دیا تھا کہ جو قرآن یاد کر کے مر جائے وہ حافظ قرآن ہوتا ہے، جو شہادت کے بعد قرآن سنائے وہ محافظ قرآن ہوتا ہے. اب اس رسول نے 30 برس انتظار کیا. ایک روز ابو طالب سے کچھ بات ہوئی ہوگی، جب تعلقات زیادہ ہو جاتی ہیں تو پھر اس قسم گفتگو ہوتی ہے. ابو طالب، ہم جسم و جسمانیات نہیں ہیں، مگر ایک خلیل نے اپنے بیٹے کے تعاون سے، مدد سے ایک گھر بنا کے ہمیں دے دیا تھا. دوست کا تحفہ تھا، ہم نے قبول کر لیا. ہماری جائیداد ہے، غیروں کا قبضہ ہو گیا ہے، ہماری پراپرٹی ہم کو واپس چاہیے. تو ابو طالب نے کہا کہ پراپرٹی مل جائے گی. خود گھر سے نہیں نکلے. جناب فاطمہ بنت اسد کو، زوجہ کو حکم دیا کہ تم چلی جاؤ خانہ کعبہ. اچھا ایک بات اور سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہاں ہندو مسلم اتحاد کے لیے کسی مسجد کا متولی کسی پنڈت جی کو بنوا دیا جائے، کسی ٹھاکر صاحب کو، چلے گا؟ کیا حال ہے جائے؟ بھئی ضرورت ہے یہاں ہندوستان میں، ہندو بھائی اکثریت میں، اخلاقاً بنا دیا جائے. تو کہیں گے یہ مولوی اتنا بھی نہیں جانتا. ارے بالکل جاہل ہے. تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ خانہ کعبہ کے متولی ابو طالب تھے. اب جملہ سنیے، ابو طالب مالک حرم شریف تھے، خادم حرم شریف نہیں تھے. بنت اسد کنجی تو لیتے جائیے، خانہ کعبہ پر قفل ہے، کھولیے گا کیسے دروازہ؟ کہ دروازے بجاتے ہیں مانگنے والے، مجھے دروازے سے کوئی کام نہیں ہے. میں خانہ کعبہ کچھ مانگنے نہیں جا رہی ہوں، خانہ کعبہ کو دینے جا رہی ہوں.
لیکن سنے ہوئے سب واقعات ہیں، میں اشارے کرتا ہوا بہت تیزی سے آگے بڑھاؤں. دیوار کے قریب پہنچی، بنت اسد کے قدموں کی آہٹ کا روب یہ تھا کہ آواز سن کے دیوار کعبہ شق ہو گئی. اس سال 45 لاکھ لوگوں نے حج کیا، 45 لاکھ لوگوں نے لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کہہ کے خانہ کعبہ کا طواف کیا. غلاف کعبہ میں شکن نہیں پڑی، کوئی غلاف کعبہ میں شکن نہیں پڑی، لیکن وہاں قدموں کی آہٹ سن کے دیوار کعبہ شق ہو گئی. بنت اسد کو راستہ ملا، وہاں کعبے میں اندر چلی گئیں اور پھر مسکراتا ہوا کعبہ اپنے لب بند کر کے چپ ہو گیا. یہ کعبے کا غلاف شاید ہٹ چکا ہوتا، بھائی جتنی مرتبہ تعمیر کعبہ ہوئی جہاں سے نشان بنایا تھا بنت اسد نے، وہ نشان نہیں مٹا پا رہے ہیں. دنیا کے سارے انجینئر وہاں پر بیکار ہیں. اب 3 دن بنت اسد خانہ کعبہ میں رہیں. جھوٹی روایت سنا دو کہ ان 3 دنوں میں ابو طالب نے کسی سے پوچھا ہو کہ میری زوجہ کہاں ہیں. بھئی پوچھتا وہ ہے جس کی بیوی اجازت کے بغیر نکل جائے. بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ سے ابو طالب کے گھر تک کوئی شعاع نور تھی جو لمحہ لمحہ ابو طالب کو زچا کی خیریت بھی بتا رہی تھی، بچے کی خیریت بھی بتا رہی تھی. اب میں یہاں اپنے بچوں سے ایک بات کہوں گا، خانہ کعبہ حضرت علی کا زچا خانہ ہے؟ مانتے ہو؟ ہیں مانتے ہو؟ میں نہیں مانتا. ذرا سی زبان کی غلطی ہو جائے تو بڑا دھوکہ ہو جاتا ہے. اسی طرح باریکی سے عقیدے میں بھی دھوکہ ہو جاتا ہے. زچا خانہ زچا کا ہوتا ہے، بچے کا نہیں ہوتا ہے. زچا خانہ بنت اسد کا ہے، علی تو پیدا ہوئے ہیں. اب یہ کہ ہمارے لکھنؤ میں تو ایک حضرات نے یہ بھی تصرف کیا ہے، شعراء نے نظم بھی کر دیا. اب میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، ظاہر ہے کہ کسی شاعر ادیب کے سوائے احترام کرنے کو اور کیا کہا جا سکتا ہے. تو 3 دن کے بعد در کعبہ پر ایک سوالی پہنچا. 3 دن کے بعد ایک ضرورت مند کعبے کے دروازے پر پہنچا. میں نے دیکھا کہ جس نے کے سامنے روز محشر سب شفاعت کے لیے ہاتھ پھیلائیں گے، وہ در کعبہ پر ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے. تو حبیب خاص ہے، آیا ہوگا. دعا قبول کس طرح ہوئی؟ زنجیر ٹوٹی، دروازہ کھلا، اندر سے بنت اسد علی کو لے کے نکلی اور نبی کی گود میں دے دیا. یعنی دیوار کے حجاب کے باوجود بنت اسد نے دیکھ لیا یا ان کو اطلاع دی گئی کہ باہر نبی انتظار کر رہے ہیں. کہا جب سے یہ پیدا ہوا اس نے سجدے میں سر رکھ دیا. میں نے رسم عرب کے مطابق کپڑے سے اس کے ہاتھ باندھے تو اس نے کپڑے کو یہ کہہ کے پھاڑ دیا کہ خلینی یا اما عابدو و اسجد ربی، اے میری مادر گرامی مجھے آزاد چھوڑ دیجئے تاکہ میں کھلے ہاتھوں سے اپنے رب کی عبادت کر سکوں. اب مجھے رند خرابات جوش کے 2 مصرے یاد آ گئے. میں اضافت سے نہیں پڑھتا. جب نصف نور آ کے ملا نصف نور کو سے، جب نصف نور آ کے ملا نصف نور سے، اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے. اور خدا نے کہا بھی ہے تکبر و کبریائی کسی کو غرور کا حق نہیں ہے. یہ میری ردا ہے،
یہ مجھے حق حاصل ہے. کہا کہ جب سے یہ پیدا ہوا ہے آنکھیں نہیں کھولیں. اب سنیے گا جملہ، کلمہ مکمل کر لیجئے، اقامت مکمل کر لیجئے، اذان مکمل کر لیجئے. خوشبو نبوت کو سونگتے ہی علی نے آنکھیں کھول کے یہ بتایا کہ میں اسی سے نظر ملاؤں گا جس سے نظریہ ملے گا. علی نے کیا کہا؟ السلام علیکم یا رسول اللہ. ابھی نہ جبرائیل آئے ہیں، نہ وحی آئی ہے، نہ سلسلہ قرآن شروع ہوا ہے، نہ سلسلہ شریعت ابھی 10 برس باقی ہیں. عالم انوار میں دیکھ کے پہچان چکے. السلام علیکم یا رسول اللہ. اب یہ تو بعد میں شریعت محمدی نے ہم کو بتایا کہ سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے. رسول نے جواب میں کیا کہا؟ وعلیک السلام یا ولی اللہ. عالم نور میں سب کچھ مکمل ہو چکا. اس نے چاند کو بنایا چاندنی کے ساتھ، سورج کو بنایا روشنی کے ساتھ، دریاؤں کو بنایا روانی کے ساتھ، پہاڑوں کو بنایا بلندی کے ساتھ، ستاروں کو بنایا دمک کے ساتھ، زمین کو بنایا وسعت کے ساتھ، صحرا کو بنایا تشنگی کے ساتھ، سمندر کو بنایا گہرائی کے ساتھ، ہواؤں کو بنایا آوارگی کے ساتھ. ہر چیز کو اس کی صفت کے ساتھ خلق کیا ہے. تو اس نے نبی کو خلق کیا نبوت کے ساتھ، ولی کو خلق کیا ولایت کے ساتھ، سیدہ کو خلق کیا طہارت کے ساتھ، حسن کو خلق کیا سلو کے ساتھ، حسین کو خلق کیا صبر کے ساتھ، سجاد کو خلق کیا سجدے کے ساتھ. چونکہ وہ ہے وہ نظر نہیں آتا، آخری کو اس نے خلق کر کے پردہ حجاب میں رکھ دیا. جب بندہ نظر نہیں آتا تو خدا کیا نظر آئے گا؟ وہ خلاق ہے. اس کے قدرت کے اوپر شک نہ کیجئے. ہم جو کچھ مانتے ہیں خدا کی قدرت کی وجہ سے مانتے ہیں. کیونکہ ہم خدا کو قادر مطلق مانتے ہیں. ہم آپ بے بس ہیں. ہم کسی کو کیا بڑھائیں گے؟ جس کو خدا نے بڑھا کے خلق کیا وہ وہی بڑھا ہوا ہے. جن کو گھٹا کے خلق کیا وہ گھٹے ہوئے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ان کا پسینہ اتنا قیمتی ہے کہ کوئی آدم بن جاتا ہے، کوئی نوح بن جاتا ہے، کوئی ابراہیم بن جاتا ہے، کوئی موسیٰ بن جاتا ہے، کوئی عیسیٰ بن جاتا ہے، کوئی جبرائیل بن جاتا ہے، کوئی میکائیل بن جاتا ہے، کوئی اسرافیل بن جاتا ہے، کوئی اسرائیل بن جاتا ہے. جن کا پسینہ 1,23,999 نبوتوں کے شرف کو حاصل کر لے، ان کا خون کتنا عظیم ہوگا. اب یہاں سے دیکھیں گفتگو دوسرے رخ پہ جا رہی ہے. مجھ سے احتیاط کے لیے کہا گیا، ورنہ اب تک کہ تو میں کہیں آگے نکل گیا ہوتا. میں دوڑ کے رن بنانے کا عادی نہیں ہوں، سکسر مارتا ہوں. میں اب کیا بتاؤں، دوڑ دوڑ کے رن بنانا پڑ رہا ہے. اور یہ فرمائش میں باؤنڈری کا قائل ہوں. دیکھیے میں اسی لیے اکمل عمر کو پسند کرتا ہوں. بیٹسمین بہت اچھا ہے. میں نے کہہ دیا تو پہلے بچوں کے لیے مجلس چھوڑتا ہوں، نوجوانوں کے لیے. سکسر بہت عمدہ مارتا ہے. اکمل عمر شاٹیں بہت لمبی لمبی مارتا ہے، بہت اچھا بیٹسمین ہے. جب بھی وہ میدان میں آتا ہے چاند تارے والا جھنڈا لہرا کے پرو پاکستان ٹیمیں آواز دیتی ہیں، اکمل عمر چھکا، اکمل عمر چھکا، اکمل عمر چھکا. میں بھی چھکا مارتا ہوں، سکسر مارتا ہوں. اب بھائی ادھر دیکھو میں وہ مجلس میں ہوں ہے تو آپ سے باہر ہو گیا یار. میں کیا کہہ رہا ہوں، تو کیا سمجھو عجب خبط الحواس لڑکے ہیں یہ. سمجھ میں نہیں تھا وہ کیا ہو گیا یار تم لوگوں. مطلب سنو، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں باؤنڈری سکسر مارنے والا آدمی ہوں. اب مجھے دوڑ دوڑ کے رن بنانا پڑ رہا ہے، پسینہ نکل رہا ہے. اور میں کبھی کسی کے لیے میں نے کچھ نہیں کہا ہے، نہ کسی کو کہہ رہا ہوں نہ کچھ کہوں گا. اب یہ لڑکے ہیں، ان کو ہنسی آ جاتی ہے، کوئی صاحب سنجیدہ آدمی اس کا برا نہ مانوں. اب بچوں کو تو بھائی جاگتے رکھنے کے لیے، کیونکہ میں مسالمے کا موزن ہوں. اگر یہ بچے اس وقت سو گئے یا اونگ گئے تو شعراء مجھے کوسیں گے، وہی شعراء کو میرا قطع تاریخ نکالنا ہے، انہی کو میری تعزیتی نظمیں کرنا ہے. تو کس کی شامت ہے جو شاعروں کو خفا کر لے اپنے. یہ وہ قبیلہ ہے جس سے ڈرنا ہی اپنی سلامتی کے حق میں بہتر ہے. یہ دو مصرے کہہ کے اڑا دیتے ہیں کسی کو بھی. یہ تو سکسر بھی نہیں مارتے، یہ تو چوئی میں آؤٹ کر دیتے ہیں. یہ تو 4 سے آگے جانے نہیں دیتے. خیر، تو
اب معاملہ یہ ہوا کہ یہ بچہ ہو گیا 10 برس کا. بڑی تیزی سے میں گزر رہا ہوں. اب وہ روایت سناؤں جو حیرت انگیز ہے کہ جبرائیل آئے، نعوذ باللہ رسول ان کو دیکھ کے ڈر کے بھاگے. جبرائیل نے رسول کو دوڑا کے پکڑا. ہمارے علماء نے علم درایت اسی لیے، ہم جو اپنے علماء و مراجع کے پابند ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ہمارے علماء نے علم درایت کو روایت کی پرکھ کے لیے ایک علم کی شکل دی. درایت کے اعتبار سے روایت اس لیے بھی غلط ہے کہ جو اڑ سکتا ہے اس کو دوڑنے کی کیا ضرورت ہے. جبرائیل نے دوڑایا، نعوذ باللہ رسول بھاگے، پیچھے آگے آگے رسول، پیچھے پیچھے جبرائیل. یہ وہ رسول ہے یہ وہ کتابیں ہیں جن سے رنگینہ رسول لکھی گئی ہے. اب اس کے بعد جب جبرائیل نے نعوذ باللہ رسول کو پٹخاؤ، سینے پر سوار ہوئے اور سینہ چیرا، پہلی بائی پاس سرجری، اور نعوذ باللہ سینے سے دل نکالا، اور دل میں ایک بلیک پوائنٹ تھا، سیاہ نقطہ تھا، نقطہ کفر، اس کو نکال کے پھینکا. پھر رسول کے سینے میں دل کو واپس رکھا. تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ رسول کا تو آپریشن ہو گیا، ان کا تو نقطہ کفر نکال دیا جبرائیل نے، اور باقی آئندہ ہو گیا. میں اس سے آگے کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ کچھ کہنا ہی نہیں چاہیے مجھے. کہاں ان سے جاتا ہے جو سمجھتے نہ ہوں. جو رسول کی عظمت سمجھتے ہیں وہ اس روایت کو غلط مانیں گے، چاہے کسی کی بھی ہو، راوی کوئی بھی ہو. جو روایت شان رسول کے خلاف ہے، عظمت رسول کے خلاف ہے، وہ غلط کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی. لیکن یاد رکھنا یہی وجہ ہیں کہ کبھی ڈنمارک سے رسول کا کارٹون نعوذ باللہ، کبھی رسول کے اوپر ہالی ووڈ میں فلم بنی، ایک یہودی نے بنائی. جب وہ عربی میں 2 برس کے بعد ڈب ہوئی تو عالم اسلام بیدار ہوا. آئندہ کی کوئی پیش بندی نہیں ہے. بات کیا ہے کہ ہم ملاؤں کو دیکھ کے یہ یہودی کمبخت یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی انہی کے ایسے ہوں گے ان کے رسول. تو ان کی جرأت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ اسامہ بن لادن کو دیکھتے ہیں رسول اللہ کا کارٹون بنا دیتے ہیں، وہ ملا عمر کو دیکھتے ہیں رسول اللہ کا کارٹون بنا دیتے ہیں، وہ طالبان کو دیکھتے ہیں، سپاہی صحابہ کو دیکھتے ہیں، لشکر جھنگوی کو دیکھتے ہیں، القاعدہ کو دیکھتے ہیں. وہ سوچتے ہیں نعوذ باللہ جیسا زرقابی تھا شاید تو ایسے ہی کچھ رسول بھی ہوں گے. رسول کے شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں، فلمیں بنتی ہیں. اس کا سبب ہمارا متحد نہ ہونا ہے. مسلمانوں خدا کے لیے اللہ کے نام پر ایک ہو جاؤ، رسول کے نام پر ایک ہو جاؤ. حالت یہ ہے کہ سارے مذاہب اپنے مذہبی رہنماؤں کی ولادت اور وفات کی تاریخوں میں متحد ہیں سوائے امت مسلمہ کے. ولادت کی تاریخ بھی ایک نہیں ہونے دی ملاؤں نے، اور وفات یا شہادت کہہ لوں، زہر سے شہید کیا گیا تھا رسول کو، کی تاریخ بھی ایک نہیں ہونے دی. وجہ کیا ہے؟ اس محوے میں نہیں، گجرات میں، بامبے میں کہیں کوئی شخص میری تاریخ ولادت نہیں بتا سکتا. تاریخ ولادت وہ بتائے گا جو ولادت کے وقت موجود ہو، تاریخ وفات وہ بتائے گا جو وفات کے موقع پہ موجود ہو. تاریخ ولادت صحیح ہم کو اس لیے معلوم ہے کہ ابو طالب سے سنی، تاریخ وفات صحیح اس لیے معلوم ہے کہ علی سے سنی. ولادت کے وقت ابو طالب موجود تھے، ابو طالب کے گھر میں ولادت ہوئی تھی، لہذا 17 ربیع الاول میں معلوم ہو گئی. اور جب رسول غسل کس نے دیا، کمن کس نے پہنایا، نماز جنازہ کس نے پڑھی، وہی طریقہ تو ہمارا بھی ہے. اگر وہ طریقہ غلط ہے تو کیوں نہیں بعد میں رسول کی غائبانہ نماز جنازہ ہوئی؟ اس سے مطلب اس طریقے کو سب نے صحیح مانا. اختلافات ملاؤں نے اپنی ضرورت کے تحت بادشاہوں کو سمجھا کے پیدا کروا دیے. ہمارے یہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمارے یہاں اجتہاد ہے اور تقریر ہے، اس کے علاوہ کوئی گنجائش ہی نہیں رکھی گئی. ہم ہر ایک کے پیچھے چل ہی نہیں سکتے. ارے ہم 5 وقت کی نماز پڑھنے میں تو دیکھتے ہیں کہ امام جماعت عادل ہے کہ نہیں. تو جس کی زندگی پوری سپرد کرنا ہے، عاقبت سپرد کرنا ہے، غیر عادل کے سپرد کیسے کر دیں گے؟ تو غیر معصوم کے سپرد کیسے کر دیں؟
اب سنیے، یہ اعلان رسالہ شروع ہوا، رسول نے ایک دسترخوان بچھایا، سب کو بلایا، خدیجہ کی دولت، ابو طالب کا انتظام، سب کو کھانا کھلوایا۔ رسول نے کہا کہ اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں، جو اس وقت کہہ دے گا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ، وہ فہو وصی و وزیری و خلیفتی من بعدی، وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرے بعد میرا وزیر ہوگا۔ اس وقت دیکھیے نہ خیبر تھا، نہ عمرو ابن وہ تھا، کوئی نہیں تھا، بہت سناٹا تھا، کھائے پیے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہر ایک بچہ اٹھا 10 برس کا، اور اس بچے نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ اور دوسرے لوگ ہنستے ہوئے ابو طالب سے یہ کہہ کے چلے گئے اب بھتیجے کی اطاعت کرو، حفاظت تو کر ہی رہو، اطاعت بھی کرو۔ دوسرے دن پھر کھانے پہ بلایا گیا۔ دیکھیے آج کی زندگی بہت ہی اچھی ہو گئی ہے، اس میں شاک پروف ہے اور زلزلہ پروف ہے اور واٹر پروف ہے، نہیں جانے کتنے، لیکن اس زمانے کے غیرت پروف ایسے تھے کہ دوسرے دن پھر کھانے پہ آ گئے۔ کھانا کھایا، پانی پیا، اس کے بعد رسول نے پھر کہا کہ جو کہہ دے گا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ، اسے اپنا سب کچھ بنا دوں گا۔ پھر سب ہنسنے لگے۔ وہی 10 برس کا بچہ اٹھا۔ تیسرے دن پھر رسول نے بلایا۔ جب وہی 10 برس کا بچہ اٹھا اور اس 10 برس کے بچے نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ، تو رسول نے تیسرے دن 3 موقع دے کے جواب دیا ہے۔ پہلا موقع دیا، دوسرا موقع دیا، تیسرا موقع دیا، تم بولو نہیں تو تم بولو، نہیں تو تم بولو، نہ یہ بولے نہ وہ بولے نہ وہ بولے، موقع دے دیا۔ اب اس بچے نے تیسرے دن بھی کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ، تو نبی نے کہا اشہدو ان علی ولی اللہ۔ اب یہاں پر میری بات سن لیجئے، علی نے کیا کہا؟ اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ نبی نے کیا کہا؟ اشہدو ان علی ولی اللہ۔ جو علی نے کہا وہ سب کو یاد ہے، جو نبی نے کہا وہ صرف ہم کو یاد ہے۔ ہم چاہتے ہیں نبی کو سب کی بات یاد رہے، سنا اور بھول گئے، ہم سنتے ہیں یاد رکھتے ہیں۔ یہ سب ہو چکا، اسلام کی تبلیغ شروع ہوئی، لشکر کی صفوں کو نماز کی صفوں میں تبدیل کیا، سروں میں غرور تھا تو سجدہ سکھا دیا، اصنام کے سامنے جھکنے کے عادیوں کو رکوع کی عادت ڈالی، لب ہوسناک کو روزے کی مہر عطا فرما دی، اور گھروں سے نہ نکلنے والوں کو حج کی عبادت دے دی، لٹیروں کو زکوٰۃ کا پابند بنا دیا، فسادیوں کو مجاہد بنا دیا۔ عجب عجب انداز تھے، دلوں میں انقلاب لائے، فکروں میں انقلاب لائے، روحوں میں انقلاب لائے، ذہنیتوں میں انقلاب لائے، زندہ بیٹیوں کو دفن کر دینے والوں کو عورت کی عظمت سمجھائی۔ ایک بات اور سن لیجئے، اسلام کے اوپر ایک الزام یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو گھر کی چہار دیواری کا پابند کیا ہے۔ ہرگز یہ بات صحیح نہیں ہے، عورت کو اسلام نے گھر کی چہار دیواری کا پابند نہیں کیا ہے، طالبان نے گھر کی چہار دیواری کا پابند کیا ہے۔ طالبان اسلام نہیں ہے۔ قرآن بے سبب کسی کی جان لینے کو جرم قرار دیتا ہے، خودکشی کو حرام قرار دیتا ہے۔ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام نے عورت کو غیرت کی چہار دیواری میں قید کیا ہے، اور یہ 4 دیواریں ہیں۔ ایک دیوار کا نام ہے باپ، دوسری دیوار کا نام ہے بھائی، تیسری دیوار کا نام ہے شوہر، چوتھی دیوار کا نام ہے بیٹے۔ غیرت کی چہار دیواری میں عورت قید ہے، ورنہ عورت حکومت وقت سے اپنا حق بھی مانگ سکتی ہے، جیسے سیدہ نے مانگا۔ غیرت کی چہار دیواری اور ہے، گھر کی چہار دیواری اور ہے۔
اسلام نے عورت کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے. آج آپ جا کے دیکھ لیجئے جہاں شریعت محمدی صحیح طریقے سے نافذ ہے وہاں عورتیں اپنے حقوق کے ساتھ اپنے ذات کی اپنے صنف نسواں کی کہ پورے احترام کے ساتھ ہر میدان میں آپ کو نظر آئیں گی. لیکن یہ وہ عورتیں نہیں ہیں جو بے اجازت میدانوں میں چلی جائیں. یہ شریعت کی پابند عورتیں حجاب میں ہیں. ایسا ہے کہ یہ سب معاملات الجھانا ہم ملاؤں کو آتے ہیں. سب کچھ سکھایا رسول نے. ابھی سنیے گا. اس کے بعد آخری حج کر کے جب واپس آ رہے تھے تو حکم خدا سے میدان غدیر میں رکے. اور بات یہاں پر بس مختصر کر رہا ہوں. غدیر کے میدان میں جو دین کلمے سے شروع ہوا تھا وہ کامل ہوا. وہ نعمت جو نماز سے شروع ہوئی تھی وہ تمام ہوئی. اب یہ دین مکمل ہوا غدیر کے میدان میں. ہمارے سامنے دو میدان ہیں. ایک غدیر کا میدان جہاں دین کامل ہوا, دوسرا کربلا کا میدان جہاں دین محفوظ ہوا. اسلام انہی دونوں میدانوں کے درمیان ہے. ان میدانوں کو جو بھلا دے گا وہ اسلام کی سچائی کو بھول جائے گا. لیکن ایک بات میں آپ سے ادب سے کہنا چاہتا ہوں, آپ میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو آپ میں وہ لوگ بھی ہیں جو جشن غدیر مناتے ہیں, عمل غدیر کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, دعائیں پڑھتے ہیں, زیارت امین اللہ پڑھتے ہیں, روزہ غدیر مقاصدے کرتے ہیں, محفلیں کرتے ہیں, نذر و نیاز کرواتے ہیں. غدیر کے میدان میں 1,25,000 کم سے کم تھے, لیکن غدیر کی خاک کھا کے شفا نہیں بن پائی. کربلا میں 72 تھے, کربلا کی خاک کھا کے شفا بن گئی. غدیر میں وہ سب تھے جو آ گئے تھے, کربلا میں وہ تھے جنہیں معصوم چن کے لے گیا تھا. اس لیے خاک کھا کے شفا بنی. اور زیارت کربلا کا ثواب یہاں شبیہ کربلا معلیٰ بنی. اتنے لوگوں نے زیارت کی, اتنے لوگ اس وقت تک موجود ہیں. اور ایک مرد مومن کی طرف سے ہر سال, اس سال شروع ہوا ہے سلسلہ, ہاں گزشتہ سال بھی ہوا تھا, ایک مرد مومن کو زیارت کے لیے بھیجا جاتا ہے. تو اچھا عمرہ بھی ہوتا ہے, زیارتیں بھی ہوتی ہیں. یعنی غار غیبت تک 13 معصوموں کے روزوں کی زیارت ہوتی ہے, اور غار غیبت میں نماز و زیارت امام زمانہ پڑھی جاتی ہے. تو یہ قرآن جو ہے یہ 14 معصوموں سے عہد وفا کی تجدید ہے. اور یہ شرف مجھے دیا جا رہا ہے کہ میں قرآن نکالوں. اچھا حضرات, تیسرے دن یہ دوسرا 1 سے لے کے 500 تک جو قرآن تھے وہ ختم ہوئے ہیں. لہٰذا یہ دوسرے کسی مومن بھائی یا بہن کو زیارت کے لیے بھیجا جائے گا. اگر آپ اسی طرح خریدتے رہے تو کل جو آخری دن ہے اس میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں مومنین جا سکتے ہیں. یہ 361 نمبر اس مرد مومن کے لیے ہم سب کی طرف سے دعائیں, اور اس سے التماس دعا کہ اس مجلس اعزاء میں بیٹھے ہوئے جتنے افراد ہیں سب کے لیے خاص طور سے دعا کرے کہ انشاءاللہ آئندہ سال سب سے وہیں کربلا میں ملاقات ہو. قبلہ, یہاں کے کچھ نوجوانوں نے اس روزے کی تعمیر کے لیے ایک پینٹنگ بنائی ہے جو یہاں رکھی ہوئی ہے, اور بڑی محنت سے بنائی ہے. یہ چاہتے ہیں کہ اس کا جو ہدیہ ہوگا وہ ہدیہ نذر کریں گے روزے کی تعمیر کے لیے, کیونکہ ابھی تقریباً 10% کام اس روزے کا باقی ہے. تو اس کی شروعات انہوں نے کی ہے 10,786 سے. اگر آپ اپنی مؤثر زبان سے لوگوں کو درخواست کریں کہ بڑھ چڑھ کے اس کار خیر میں حصہ لیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا
کم سے کم ہدیہ ہونا چاہیے تھا 72,786 72 شہدائے کربلا کے نام پر. اور انشاءاللہ ایسے اہل خیر ہیں، ایسے خوش قسمت ہیں جو چاہیں گے کہ ان کے بیڈ روم میں ان کے سرانے یہ پینٹنگ وہاں ہدیہ کی جائے اور وہاں ان کے سرانے لگے، یا ان کے گھر کے عزا خانے میں، یا ان کے شہر کے محلے کے، یا ان کی جماعت کے عزا خانے میں. علی حسنین ایچ کعبہ امرالی، یہ صاحب زیارت پہ جا رہے ہیں. بر محمد و آل محمد صلوات. بیٹا یہ ہاتھ چومنے کے قابل اس لیے کہ تمہارے ہاتھ میں ہم لوگوں کی عاقبت ہے. وہاں بیٹا دعا میں یاد رکھو، اگر مر جائیں تو مغفرت کی دعا کر دینا. ہمیں تو سب کچھ انہیں کے صدقے میں ملا ہے اور ملے گا. مولا دیکھیے اس وقت کتنا آسان ہے، اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے، پلین سے جانا ہے. ایک نوجوان زیارت قبر حسین کے لیے جا رہا ہے، زیارت قبر رسول کے لیے جائے گا، پھر جناب سیدہ کی قبر کی طرف رخ کر کے وہاں زیارت پڑھے گا، امام حسن کی قبر کی طرف رخ کر کے زیارت پڑھے گا، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبروں کی طرف زیارت پڑھے گا رخ کر کے، ان کی زیارتیں پڑھے گا جو مفاتیح الجنان میں محفوظ ہیں. اور جو بنی ہاشم کی اور اہم شخصیتیں ہیں ان سب کے قبروں کی زیارت پڑھے گا. اگر زیارت کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تو زیارت پڑھے گا. اور پھر انشاءاللہ نجف سے سلسلہ مشہد ہوتا ہوا سامرے میں جا کے مکمل ہوتا ہے. یہ سب زیارتیں اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے. اور متوکل عباسی کے زمانے میں زیارت قبر حسین پر پابندی تھی، لیکن ایک بیوہ عورت تھی بوڑھی، اور اس کا ایک جوان بیٹا تھا، اور وہ بوڑھی بیوہ عورت غریب تھی، لوگوں کے گھروں میں جا کے خدمت کرتی تھی، بیٹا مزدوری کرتا تھا، اور اس طرح ان کی زندگی گزر بسر ہو رہی تھی. حجاج کو اطلاع ملی کہ ایک ماں بیٹے ایسے ہیں کہ جو اب بھی پابندی سے 9 محرم کو پہنچ جاتے ہیں اور 11 محرم کو واپس جاتے ہیں. حجاج نے کہا کہ آپ کی آئیں تو ان سے کہہ دینا کہ آئندہ سال آئیں تو 500 درہم جرمانہ قبر زیارت حسین کے لے کے آئیں. پورے سال میں نے مجلس مکمل کر لی کیونکہ اب قرآن نکل آیا، یہ بھی بہت ضروری کام تھا. منتشر صحیح میں اپنے موضوع سے، کیونکہ میں پابندیوں کا عادی نہیں ہوں، میں ٹی وی کی مجلس میں پابندیوں کا غور سے سنیے تو سب کچھ ہوتا ہے جس سے لوگ پرہیز کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے ہر سال میں پڑھ بھی رہا ہوں. اور میں ماحول کو بدلنے کا عادی ہوں، ماحول کے ساتھ بدلنے کا عادی نہیں ہوں. میں معافی چاہتا ہوں، میری مجبوریاں ہیں، بری عادت ہے، مگر بڑھاپے میں تو نہیں چھوٹے گی. قبر سے قریب اب کیا عادت چھوڑوں میں، کہاں سے چھوڑ دوں. تو خیر، میں اتحاد کا قائل ہوں حسینیت میں، میں صوفیاء کرام سے اتحاد کا قائل ہوں، کیونکہ ہم پابند شریعت ہیں، وہ پابند معرفت ہیں، اور دونوں کا مرکز ذات رسول اور ذات علی ہے. تو ہم ان سے ہمارا ایک رشتہ ہے، اور تمام مسلمان بھائیوں کو ہم سلام کرتے ہیں. ہندو بھائی بھی آئیں، اسی لیے تو فرش عذاب بھیجتا ہے
لیکن سمجھنے کے بعد جو حسین کا ہو جائے تو حسین اس کو بڑے محبت سے اپناتے ہیں، اور جو سمجھ کے بھی کترائے پھر اس کا شمار ان علماء میں ہوتا ہے جنہوں نے قتل حسین کا فتویٰ دیا تھا. بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں. اب جب وہ ماں بیٹے پہنچے زیارت قبر حسین کے لیے اور واپس جانے لگے تو متوکل کے ظالم سپاہیوں نے یہ کہا کہ آئندہ سالانہ تو 500 درہم جرمانے کے رقم بھی لیتے آنا. سوچئے نبی کے نواسے کے قبر کی زیارت کا جرمانہ، یہ لفظی کتنا نامناسب ہے. پورے سال ایک وقت روکھی سوکھی روٹی کھائی، محنت ماں بیٹے دونوں کرتے رہے، درہم جمع کرتے رہے، اور اسی پھٹے پرانے لباس میں پہنچ گئے اور 500 درہم جرمانہ دے کے قبر حسین کی زیارت کر لی. اس وقت قبروں پر روزے نہیں بنے تھے، پیاسوں کی قبریں زیر آسمان تھیں. جناب سیدہ کو 72 کا پرسہ دیا، دریا کے کنارے بیٹھ کے حضرت عباس کو روئے، نہر القمہ کے کنارے، اس کے بعد پھر چلے آئے. اب جب اطلاع ملی تو اب یہ کہا گیا کہ اب جو آئیں تو کہنا ہے کہ مال کے ساتھ جان کی بھی قربانی دینا پڑے گی. ماں بیٹے دوسرے سال جو پہنچے تو یہ حکم سنایا گیا تو ضعیفہ بولی کہ زیارت کرائیں پھر ہم میں سے جس کو چاہے قتل کر دینا. ظالم کو تو ظلم کرنے میں مزہ آتا ہے. اس نے کہا کہ ایک کی جان لی جائے گی، ایک زیارت کو جائے گا. اب یہ جذبہ دیکھیے، بیٹے نے ماں سے کہا کہ اماں ہم سے زیادہ تم آقا حسین کو چاہتی ہو، تم جاؤ زیارت کے لیے، میں اپنی جان قربان کیے دیتا ہوں. میری طرف سے تم بھی آقا حسین کی قبر پہ جا کے سلام عرض کر دینا. اکلوتا بیٹا اور مامتا، خدا کی قسم مامتا کا کوئی جواب نہیں ہے. جن کی مائیں ہیں انہیں اپنے ماؤں کے پیر ضرور دبانا چاہیے. کوئی ماں کے قدموں کے نیچے جنت یوں ہی نہیں رکھ دی گئی ہے. ایک خدا ہے، سجدہ کرو نہ کرو رزق دیتا چلا جاتا ہے. ایک ماں ہے، اطاعت کرو نہ کرو دعا دیتی چلی جاتی ہے. ماں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا قربانی دے دو. ماں کی نگاہوں کے سامنے بیٹا قتل ہو گیا. اب ظالموں نے ظلم کی حد کر دی. ماں سے کہا کہ بیٹے کی لاش کے اوپر پاؤں رکھ کے اس کو رونتی ہوئی جاؤ. اس نے کہا زیارت حسین کو جا رہی ہوں، جو دل چاہے کہو، ہر بات مان لوں گی. وہ لاش پر پاؤں رکھتے ہوئے گزر گئی. قبر حسین کے سرانے پہنچ کے کہتی ہے آقا حسین ایک دعا ہے، جتنی دیر اس زمین اس کربلا پر ہوں اپنا غم یاد نہ آئے. میں بی بی زہرا سے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی. جناب سیدہ اس روضہ حسین کی شبیہ کے صدقے میں آپ کی میری سب کی مرادیں پوری کریں، بچے سلامت رہیں، ماؤں کی گودیں آباد رہیں، سہاگ برقرار رہیں، سارے مریضوں کو ساری دنیا میں جہاں جہاں حسین کا نام لینے والے شفا ہو، جن کی مقروض ہیں ان کے قرض ادا ہوں، جن کے پاس ذاتی مکان نہیں ہے مولا کے صدقے میں، جنہوں نے اپنا گھر لٹا دیا انہیں ذاتی مکانات مل جائیں، پریشانیاں دور ہوں، ہر بلا ہر مصیبت سے محفوظ رکھیے. اب وہ مرحلہ آیا کہ وہ ضعیفہ آئی. جوان بیٹے کے مرنے کے بعد بھی محنت مزدوری کر کے متوکل کے سپاہیوں سے کہا کہ لو یہ 500 درہم رکھو، زیارت کرنے کے بعد قتل کر دینا. ظالموں نے کہا کہ تمہارے پیر کاٹے دیتی ہیں، اس کے بعد تم چلی جاؤ. کوئی کمزور عقیدے کا ہوتا کہتا پیر کٹ جائیں گے تو جاؤں گے کیسے، کہ نہیں کاٹ دو پیر. پیر کاٹ دیے گئے، کروٹیں بدلتی ہوئی قبر حسین کی طرف چلی. ایک مرتبہ سورج کو دیکھا، عصر کا وقت آ چکا تھا. قبر حسین کی طرف دیکھ کے کہتی آقا حسین میں یہاں پرسہ دینے آتی ہوں جناب سیدہ کو. شب عاشور روز عاشور شب غریبہ میں کبھی دعا نہیں مانگی. آقا حسین پیر کٹ گئے ہیں اور خون بہ گیا ہے، کروٹیں تیزی سے نہیں بدل پا رہی ہوں. سورج ڈوبنے سے پہلے تمہاری قبر کے سرانے پہنچنے کی عادی ہوں 9 محرم کو.
یہ کہہ کے روتی ہوئی پھر کروٹیں بدلنے لگی. ایک مرتبہ دیکھا سامنے سے ایک سوار چلا آ رہا ہے, آ کے قریب رکا, گھوڑا روکا, کہا بتائیے کیا بات ہے؟ کہا سوار اپنے راستے جاؤ, ہم حسین کے چاہنے والے اپنی ضرورت ہر ایک سے بیان نہیں کرتے. یہ جملہ بھی یاد رکھنا میرے بچوں, حسین کے چاہنے والے اپنی ضرورت ہر ایک سے بیان نہیں کرتے. حسینی سے اپنی ضرورت بیان کرتا ہے, وہ بھی ایک مرتبہ بار بار نہیں. کسی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے. معلوم نہیں کسی کا ظاہر کیسا ہو, اندرونی حالات کیسے ہوں. اس نوجوان نے کہا کہ میں بھی آقا حسین کا خادم ہوں, زخموں سے چور آقا آرام کر آئے, آپ اس خادم کو حکم دیجئے. کہا کیا تو آقا حسین کا چاہنے والا ہے؟ کہا میں ایک غلام ہوں آقا حسین کا. کہا ایسا ہے کہ میرے پیر کٹ گئے ہیں اور میں چاہتی ہوں سورج ڈوبنے سے پہلے قبر حسین کے سرانے پہنچ جاؤں. نوجوان نے زمین سے کچھ کہا. ایک لمحے کے بعد ضعیفہ نے دیکھا کہ قبر حسین کے سرانے موجود ہے. نظر اٹھا کے جوان کی طرف غور سے دیکھا. کہ جوان گھوڑے سے اترا, جوان کود کے گھوڑے سے اترا. کہا میرے قریب بیٹھ جا. جوان اس طرح بیٹھ گیا جیسے تشہد کی حالت میں نمازی بیٹھتا ہے. کہا سنو, میرا ایک اکلوتا بیٹا تھا, گزشتہ سال وہ مار ڈالا گیا. کہا پوری بات مجھے معلوم ہے. کہا تم میرے بیٹے کے ہمسن ہو, مگر میرا بیٹا اتنا خوبصورت نہیں تھا جتنے تم خوبصورت ہو. تم کسی بڑے باپ کے بیٹے ہو, کسی بڑی ماں کے بیٹے ہو, کسی بڑے خاندان کے فرد ہو. میں تمہارے ہاتھ چومنا چاہتی ہوں. وہ مجلس مکمل ہو گئی. میں تمہارے ہاتھ چومنا چاہتی ہوں. کہا کوئی اور حکم دیجئے, اطاعت کروں گا. کہا غیرت دار ماں کے بیٹے ہو, مجھے نامحرم سمجھتے ہو, تم میرے اولاد کے برابر ہو, تمہارے ہاتھ چوموں گی. کہا کیوں؟ کہا تم ہو کوئی بہت اللہ کے خاص بندے. تم نے زمین کو حکم دیا, زمین نے اپنی تنابیں سمیٹ لی. تم نے مجھے عصر کے وقت قبر حسین کے سرانے پہنچا دیا. تمہارے ہاتھ چوم لوں, پھر آقا حسین کا ماتم اور زیارت شروع کروں. کہا آپ کوئی اور حکم دیجئے, بس مجلس مکمل ہو رہی ہے, کوئی اور حکم دیجئے. کہا بیٹے میں تمہارے ہاتھ چومنا چاہ رہی ہوں, میری یہ تمنا پوری کر دو, تم میری اولاد کے ہمسن ہو. کہا وہ حکم دیجئے جس کی تعمیل کر سکتا ہوں. کہا یہ بات کیوں نہیں مان رہے ہو؟ ایک مرتبہ دوست آبا گرائی. کہا میرے